حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے مکتوبات شریف میں یہ پہلو بیان کیا کہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، انہیں ایک طرف رکھ لیا جائے اور ایک رمضان کی رحمت کو رکھ لیا جائے تو ان کا تقابل ایسے ہی ہے جیسے سمندر اور قطرے کا تقابل ہے۔ ہماری یہ اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس آیا، اس پر سارا سال بھی شکر ادا کرتے رہیں تو یہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماہ رمضان کی مانگی ہوئی معافی، کی ہوئی تلافی، کی ہوئی توبہ، پائی ہوئی رحمت پورے سال میں وہ جوبد نہیں دکھاتی جو یہاں کا ایک لمحہ بھی دکھا سکتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک یقیناً ہم سب کے لیے حوصلہ افزا ہے اور اس نعمت کی قدر کو جاننے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کی کس انداز میں اور کس طرح قدر کرنی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلین قدما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک 2 شخص اکٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اکٹھا ہی اسلام کو قبول کر لیا۔ تو جو ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام نے اپنا رنگ دکھایا، زندگی بدلی اور دونوں کے دونوں اسلام کے مختلف شعبوں میں کوشش کرنے لگے، اسلام کے کلمے کی بلندی کے لیے جت گئے، مگر ان میں سے ایک کے متعلق ہمارا یہ خیال بن چکا تھا کہ کان اشد اجتہادا من الآخر، کوشش دونوں ہی بڑی کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ کوشش میں دوسرے سے سبقت لے گیا ہے، یہ زیادہ محنت کرنے والا ہے، یہ اسلام کا زیادہ مخلص ہے، ایک دوسرے سے نیکی میں تیز ہے۔ اسی دوران ایک غزوہ آیا تو وہ جو نیکیوں میں پیش ہوتا تھا، آگے ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ ثم مکث الآخر بعدہ سنہ، پھر اس کے بعد جو دوسرا ساتھی تھا جو اس کے ساتھ ہی جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ 1 سال زندہ رہا، ثم توفی، اور پھر وہ تبھی موت دنیا سے چلا گیا۔ ایک نے مرتبہ شہادت پایا، دوسرا تبھی موت گیا۔ جناب طلحہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرا ان کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا تو میں ایک دن رات کو سویا تو میں نے خواب میں ان دونوں کو دیکھ لیا۔ فرعیت فی المنام انا بینہما عند باب الجنت، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اچانک اندر سے ایک آوازہ آتا ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے، محدثین فرماتے ہیں ہمارے خواب اور اولیاء کے خواب اور رسول اللہ کے صحابہ کے خواب، اور جناب طلحہ فرماتے ہیں فخرج خارج من الجنت، جنت میں سے ایک کنٹرولر باہر آیا، اس نے آ کے یہ کہا اذن الذی توفی الآخر منہما، وہ جو 2 بندے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ان میں سے جو دوسرا ہے جو تبھی موت دنیا سے گیا ہے اور 1 سال بعد میں گیا ہے، اس کے لیے اجازت ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر وہ دوبارہ آیا اور اس نے آ کے اس کو بلایا جس نے 1 سال قبل کوچ کر گیا تھا دنیا سے اور مرتبہ بھی شہادت کا پا لیا تھا۔ جناب طلحہ فرماتے ہیں میں چونکہ ظاہری حیات پہ تھا، میرے لیے جب یہ تعجب بڑا، میں نے ان کی طرف غور و فکر کیا، اس فرشتے کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے جواب دیا ارجی، آپ لوٹ جائیے، اس وجہ سے کہ ابھی آپ کی زندگی باقی ہے۔ کہتے یہ بات تھی، میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو خواب مجھے پورا یاد تھا۔ میں صبح صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کی مجلس میں آیا، لوگوں سے یہ ذکر کرنے لگے اور انہوں نے اس پر بہت تعجب کا اظہار کیا کہ واقعتاً نہیں، بات تو ایسی ہے جو پہلے گیا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جانا چاہیے اور جو بعد میں گیا ہے وہ جنت میں بعد میں جانا چاہیے۔ چلتے چلتے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ یاد رہے محدثین فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب پر اپنا فیصلہ صادر فرما دیا تو پہلے تو خواب تھا لیکن اب یہ شریعت کا روپ دار چکا، اس نے شریعت کا رنگ اختیار کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، کہ تم کس بات پر تعجب کر رہے ہو، اتنا تم سسپینس میں ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا سرپرائزنگ ہے تمہارے لیے؟ الیس ھذا قد مکث بعدہ سنہ، کہ ایسی بات نہیں کہ جس کے بارے میں تمہارا تعجب ہے وہ 1 سال مزید زندہ رہا ہے؟ قالوا بلا، انہوں نے عرض کی حضور بالکل وہ زندہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَ، جو زندہ رہا اسے رمضان ملا کہ نہیں ملا؟ نے عرض کی کہ حضور رمضان ملا، فَصَامَ، فرمایا روزہ رکھا کہ نہ رکھا؟ کہنے لگے روزہ رکھا۔ وَصَلَّى قَضَى وَقَضَى مِن سَجْدَةٍ فِي سَنَةٍ، فرمایا سارا سال وہ اللہ کی بندگی کی سعادت پاتا رہا کہ نہ پاتا رہا؟
قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں جی حضور. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ 1 سال زندہ رہا تو اب کیفیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اسے 1 سال کے بدلے میں پہلے کی بنسبت زمین و آسمان کے فاصلے کے درمیان بلند درجہ عطا فرمایا. اس کی تشریح و توضیح میں علماء کرام نے جو کلام کیا، اب وہ کلام جو ہمارے لیے انتہائی موٹیویٹڈ ہے، بہت زیادہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، اور ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے کا درس بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کی سعادت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایک زیادہ رمضان پا لینا ان کے جنت میں پہلے داخلے کا سبب ہے. صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ ان کے مرتبے میں اتنا فرق آ جائے گا جتنا فرق زمین و آسمان میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شہید صحابی کے مقابلے میں اس رمضان پانے والے صحابی کو مرتبہ بلند عطا فرمایا ہے. جسے بھی ماہ رمضان مبارک ملتا ہے اسے یہ احساس بھی زندہ رکھنا چاہیے. کتنے تھے جو پچھلے سال ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے بیٹھے تھے یا ہماری نظروں میں تھے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ اپنی قبروں میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی